الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام، معزز سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جیسا کہ 9 محرم الحرام ہے اور آج ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے حب اہل بیت۔ سامعین ذی محتشم، شریعت مطہرہ نے ہر مسلمان پر حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے تمام عزیز و اقارب اور احباب سے زیادہ لازم کی ہے۔ اس کے تمام عزیز و اقارب اور احباب سے زیادہ لازم کی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بعمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یعنی میرے حبیب فرما دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہاری پسند کے مکان، ان میں سے کوئی چیز بھی اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب اتارے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ ایک اور جگہ پر اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه۔ یعنی مدینے والوں اور ان کے گرد دیہات والوں کو لائق نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے بیٹھے رہیں، اور نہ یہ کہ ان کی جان سے اپنی جان کو پیاری سمجھیں۔ ان دونوں آیتوں سے
معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ماں باپ، اولاد، عزیز و اقربا، دوست اور احباب، مال و دولت، مسکن، وطن اور خود اپنی جان کی محبت سے زیادہ ضروری اور لازم ہے۔ اگر ماں باپ یا اولاد اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت محبت نہ رکھتے ہوں تو ان سے دوستی محبت رکھنا جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اس مضمون کی متعدد آیتیں ہیں۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ ایمان و نجات کا دار و مدار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر ہے، تو جس مومن کے دل میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی، اس کے دل میں ہر اس چیز کی محبت ہوگی جس کا تعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوگا۔ یہ ایک قدرتی بات ہے کہ انسان جس سے محبت رکھتا ہے اس سے محبت اور تعلق رکھنے والی تمام چیزیں اس کو محبوب ہو جاتی ہیں۔ لہذا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے، آپ کی اولاد، آپ کے اصحاب، آپ کے ارشادات اور افعال اور آپ کے وطن مبارک اور ہر اس چیز کو جس کا روحانی یا جسمانی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، جان و دل سے محبوب رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی محبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے ہے۔ ان کی محبت حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے ہے، تو گویا ان کی محبت عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوئی۔ اور جو بدبخت ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بغض اور عداوت رکھے یا ان کی توہین اور بے ادبی کرے، وہ ایمان سے محروم اور دشمن خدا و رسول ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسوں کی مجلسوں میں نہ جائیں، بلکہ ان کے پاس تک بھی نہ بیٹھیں۔ آدمی اپنے اور اپنے باپ کے دشمن کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا اور خوشی کس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا، تو دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دشمنان اہل بیت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ خوب یاد رکھو، اہل بیت کرام و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت عین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور ان کی عداوت عین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں دونوں کی محبت رکھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کرام کے حق میں فرمایا، مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جو باہر رہا وہ غرق ہوا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شان میں فرمایا، اصحابی کا نجومی فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یعنی میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تو تم میں سے جس کی اقتداء کرو گے راہ ہدایت پاؤ گے۔ دیکھیے، ایک حدیث میں اہل بیت کرام کو کشتی کی مثل اور دوسری میں صحابہ کرام کو ستاروں کی مثل فرمایا۔ پس دریائے ایمان و عرفان بغیر رہنمائی نجوم طے نہیں ہو سکتا، کیونکہ شب 13 میں بے ہدایت انجم کشتی میں سوار ہونے والے منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتے۔ پار وہی لگیں گے جنہوں نے کشتی میں سوار ہونے کا شرف حاصل کیا اور ستاروں کو اپنا رہنما بنایا، یعنی دونوں کو حصول نجات کا ذریعہ و وسیلہ بنایا۔ نہ ان میں سے کوئی پار لگا جنہوں نے صرف ستاروں کو رہنما بنایا اور کشتی میں سوار نہ ہوئے، اور نہ ان میں کوئی پار لگا جو صرف کشتی میں سوار ہوئے اور ستاروں کی رہنمائی حاصل نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ نہ کوئی ولی کامل خارجیوں میں ہوا اور نہ رافضیوں میں۔ یہ شرف کمال صرف اہل سنت و جماعت کا حصہ ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی، کیونکہ اہل سنت کشتی محبت اہل بیت نبوت میں
سوار ہو کر اور ستارہ محبت اصحاب نبوت سے روشنی حاصل کرتے ہوئے منزل مقصود کو پا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ معلوم ہو چکا کہ اہل بیت کی محبت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مخلوق پر فرض ہے۔ اہل بیت نبوت کی محبت بھی فرض ہوئی، باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ترغیب و تحریص فرمائیں، تو معلوم ہوا کہ اہل بیت نبوت کی محبت سرمایہ ایمان اور فدائی خدا اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے محبوب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرما دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سے اس ہدایت اور تبلیغ کے بدلے کچھ اجرت وغیرہ نہیں مانگتا سوائے قرابت کی محبت کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من قرابتک ہؤلاء الذی وجبت علینا مودتهم؟ قال علی و فاطمہ وولداہما۔ یا رسول اللہ، وہ آپ کے قریبی لوگ کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ فرمایا کہ علی، فاطمہ اور ان کے دونوں شہزادے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا الحسن بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثم تلا واتبعت ملت آبائی ابراہیم الآیہ، ثم قال انا ابن البشیر وانا ابن النذیر، ثم قال وانا من اہل البیت الذی افترض اللہ عز وجل مودتهم وموالاتهم، فقال فيما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یعنی جو مجھے پہچانتا ہے، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو مجھے پہچانتا ہی ہے، ومن لم یعرفنی فانا حسن بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو مجھے نہیں پہچانتا وہ جان لے کہ میں حسن ہوں، فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم تلا واتبعت ملت آبائی، پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، واتبعت ملت آبائی ابراہیم الآیہ، ثم قال انا ابن البشیر۔ یہ آخر تک آیت کریمہ پڑھی کہ ثم قال، پڑھی کہ ثم واتبعت ملت آبائی ابراہیم، یہ آیت کریمہ مکمل پڑھی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ثم قال انا ابن البشیر، کہ فرمایا کہ میں بشیر و نذیر کا فرزند ہوں۔ ثم قال وانا من اہل البیت، اور فرمایا کہ میں اہل بیت نبوت سے ہوں۔ الذین افترض اللہ عز وجل مودتهم، یعنی جن کی محبت اور دوستی اللہ تبارک و تعالی نے تم پر فرض فرمائی ہے، اور اس بارے میں اس نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا نازل فرمائی۔ حضرت ابو دیلم فرماتے ہیں کہ جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو اسیری کی حالت میں دمشق لا کر ایک جگہ کھڑا کیا گیا تو ایک شامی ظالم نے آپ سے کہا، الحمدللہ الذی قتلکم واستعصلکم وقطع قرن الفتنہ، فقال له ما قرأت قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ تو وہ ظالم جو شامی ظالم تھا، معاذ اللہ وہ کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے جس نے تمہارا خاتمہ کیا اور تمہارے جڑوں کو کاٹا اور فتنہ گروں کو مٹایا، معاذ اللہ۔ تو حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فقال له ما قرأت قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تو کیا
کہ تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قال وانتم ہم، تو وہ کہنے لگا کہ وہ آپ ہیں، تو فرمایا کہ نعم، قال نعم، فرمایا کہ ہاں بلا شبہ وہ ہم ہی ہیں جس کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ شیخ جلیل حضرت شمس الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رأیت بلائی آل طٰ فریدۃ علی رغم اہل بعد یورثن القربہ، یعنی آل طٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اور محبت کو فرض سمجھتا ہوں جو مجھے ان کے قرب کی دولت سے نوازے گی بخلاف ان کے دشمنوں کے جو ان سے دور کرے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں خدا تعالیٰ سے محبت رکھو کیونکہ وہ تمہارا رب ہے اور تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور مجھے محبوب رکھو کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت کو محبوب رکھو میری محبت کی وجہ سے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو فرماتے ہیں کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، کہ جس نے مجھ کو محبوب رکھا اور ان دونوں یعنی حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے باپ علی اور ان کی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو محبوب رکھا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، یعنی جس نے حضرت حسن اور حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو محبوب رکھا اس نے در حقیقت مجھے محبوب رکھا، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے در حقیقت مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین دونوں میرے بیٹے ہیں، من احبہما احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ من ابغضہما ابغضنی ومن ابغضنی ابغضہ اللہ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار، یعنی جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے مجھ کو محبوب رکھا، اور جس نے مجھ کو محبوب رکھا اس نے اللہ کو محبوب رکھا، اور جس نے اللہ کو محبوب رکھا اللہ نے اس کو جنت میں داخل کیا، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کو لیے ہوئے فرما رہے ہیں ھذان ابنائی و ابنا ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یہ دونوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان کو محبوب رکھتا ہوں تو بس تو بھی ان کو محبوب رکھ اور اس کو بھی محبوب رکھ جو ان کو محبوب رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیکھا، وہ اپنی انگلیاں حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں ڈالتے تھے، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم يدخل لسانه في فمه ثم قال اللهم انی احبه فاحبه، یعنی حضور
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالتے اور فرماتے اے اللہ میں اس کو محبوب رکھتا ہوں تو بھی اس کو محبوب رکھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا تو فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں پس تو بھی ان دونوں کو محبوب رکھ۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینہ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس نے حسین کو محبوب رکھا اس نے اللہ کو محبوب رکھا۔ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معرفت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم براءۃ من النار وحب آل محمد جواز علی الصراط والولایہ لآل محمد امان من العذاب۔ معرفت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی دوزخ سے نجات کا باعث ہے، اور محبت رکھنا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پل صراط پر سے گزرنے کی سند ہے، اور ولایت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امان ہے عذاب سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حب علی بن ابی طالب تاکل الذنوب کما تاکل النار الخطب، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو ختم کرتی ہے۔ بحوالہ نزہۃ المجالس صفحہ نمبر 61۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع میں عرفہ کے روز حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اونٹنی کسوہ پر سوار تھے اور فرما رہے تھے یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، اے لوگوں میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ چیز اللہ کی کتاب اور میری عطرت اہل بیت ہے۔ ناظرین محترم، سامعین عظیم محتشم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس کسی نے بھی ہمارے اہل بیت سے بغض رکھا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جہنم میں داخل کیا۔ ان روایات سے ثابت ہوا کہ اہل بیت نبوت کی عقیدت محبت سرمایہ ایمان اور ذریعہ نجات ہے، اور ان سے بغض اور عداوت بے ایمانی اور سبب ہلاکت ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصلی من قرابتی، یعنی خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھ کو اپنے اقربا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقربا محبوب تر ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر جلوہ افروز ہو کر خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی بچے ہی تھے تشریف لائے اور فرمایا اترو میرے نانا کا منبر ہے، فقال صدقت واللہ انہ لمجلس ابیک ثم اخذہ اجلسہ فی حجرہ فبقى فقال علی اما واللہ ما قال ان رعی فقال صدقت واللہ ما اتہمتک، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ سچ کہا خدا کی قسم بلا شبہ یہ تمہارے جد امجد کا ممبر ہے۔ پھر آپ نے ان کو پیار سے اٹھا کر گود میں بٹھا لیا اور رو پڑے۔ حضرت سیدنا علی نے کہا خدا کی قسم اس نے میرے کہنے سے یہ نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا آپ سچے ہیں، مجھے آپ پر کوئی بدگمانی نہیں۔ اور اس کی مثل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی منقول ہے۔ عصا
الاصابہ فی معرفت صحابہ ریاض النظرہ کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جب شہر مدائن فتح ہوا تو حضرت عمر نے مسجد نبوی میں فرش چرمی بچھا کر اس پر مال غنیمت جمع کیا۔ سب سے پہلے حضرت امام حسن تشریف لائے اور فرمایا اے امیر المومنین، ہمارا حق جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہے ہمیں عطا کرو۔ آپ نے فرمایا بالبرکت والکرامت، اور 1000 درہم نظر کیے۔ ان کے جانے سے فوراً بعد حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور ان کو بھی 1000 درہم دیے۔ پھر ان کے جانے کے فوراً بعد آپ کے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ تشریف لائے تو ان کو 500 درہم دے دیے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ امیر المؤمنین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جوان تھا اور آپ کے حضور جہاد کرتا تھا، اور حسنین اس وقت بچے تھے اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ آپ نے ان کو 1000 اور مجھے 500 درہم دے دیے۔ آپ نے فرمایا بیٹا پہلے وہ مقام، وہ فضیلت تو حاصل کرو جو حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ہے، پھر 1000 درہم کا مطالبہ کرنا۔ ان کے باپ علی المرتضی، ماں فاطمہ الزہرا، نانا رسول خدا، نانی خدیجۃ الکبریٰ، چچا جعفر طیار، پھوپھی ام ہانی، ماموں ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالہ رقیہ، ام کلثوم دختران پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے۔ اس واقعے کی خبر حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ ان کے اس فرمانے کی خبر حضرت عمر کو پہنچی۔ آپ مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر تشریف لے گئے۔ حضرت علی باہر تشریف لائے۔ حضرت سیدنا عمر نے کہا اے علی، تم نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو چراغ اہل جنت فرمایا؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت عمر نے کہا اے علی، یہ حدیث آپ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر مجھے دے دیجئے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دست مبارک سے بسم اللہ شریف کے بعد لکھا ھذا ما ضمن علی بن ابی طالب لعمر بن خطاب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبرائیل عن اللہ تعالی ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ۔ یہ وہ بات ہے جس کے ضامن ہوئے علی بن ابی طالب واسطے عمر بن خطاب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے جبریل نے کہا، ان سے اللہ تبارک و تعالی نے کہ عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغ ہیں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا لکھا ہوا فرمان حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لیا اور اپنی اولاد کو وصیت فرمائی کہ جب میری وفات ہو تو بعد غسل و تکفین یہ کاغذ میرے کفن میں رکھ دینا۔ جب آپ شہید ہوئے تو وہ کاغذ حسب وصیت آپ کے کفن میں رکھ دیا گیا۔ بحوالہ فصل الخطاب الریاض النظرہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مذمت کر رہا تھا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ویحک اتعرف علی ھذا ابن عمہ واشار الی قبری صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما اذیت الا ھذا فی قبر۔ افسوس تجھ پر، کیا تو حضرت علی کو نہیں پہچانتا کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں؟ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا خدا کی قسم تو نے حضرت علی کی مذمت کر کے ان کو ایذا پہنچائی ہے جو اس قبر میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 61 سالی کے وقت حضرت سیدنا
عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر ان کے وسیلے سے بارش کی دعا فرماتے ہوئے اور یوں کہتے ہیں اللہم انا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقینا فیسقوا، اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے بارش مانگتے ہیں تو فوراً بارش ہو جاتی۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امام حسین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ان کے دروازے پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر حضرت عبداللہ بن عمر دروازے پر کھڑے ہوئے حاضر ہونے کا اذن مانگ رہے ہیں اور اتفاق سے ان کو حاضر ہونے کی اجازت نہ ملی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ خیال کر کے جب انہوں نے اپنے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی تو مجھے کب دیں گے، واپس آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس خیال سے واپس چلے گئے تو آپ فوراً ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا مجھے تمہارے تشریف لانے کی اطلاع نہ تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس خیال سے واپس آ گیا، جب آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھے کب دیں گے؟ فرمایا انت احق بالاذن من اہلی، انت احق بالاذن منہ وهل انبت الشعر فی رأسی بعد اللہ الا انتم، تم اس سے زیادہ مستحق اذن ہو اور یہ بال سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کسی نے اگائے سوائے تمہارے، یعنی تمہاری بدولت راہ راست پائی اور تمہاری برکت سے اس مرتبے کو پہنچے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا اذ جئت فلا تستأذن، آپ جب تشریف لایا کریں تو بغیر اجازت آ جایا کریں۔ ان روایات سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کا اہل بیت کی توقیر کرنا اور ان کا محب ہونا روز روشن کی طرح واضح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں پاؤں سے اپنے کپڑے کے کونے پر خاک جھاڑی۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا کرتے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا حضور مجھے معاف رکھیے، واللہ جتنے آپ کے مراتب میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو آپ کو کندھوں پر اٹھائے پھریں۔ حضرت عبداللہ بن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس کسی ضرورت سے گیا، انہوں نے مجھ سے فرمایا اذا کان لک حاجتا فارسل الی او اکتب فإنی استحیی من اللہ ان یراقا علی بابی، آپ کو جب کوئی حاجت ہو تو کسی کو بھیج دیا کرے یا لکھ دیا کرے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ آپ کسی ضرور کے واسطے میرے دروازے پر آیا کرے۔ ناظرین محترم، سامعین ذی محتشم، مورخین لکھتے ہیں کہ جب ہشام بن عبد الملک حج کو گیا تو طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو چومنے کی بہت کوشش کی، مگر کثرت ہجوم کی وجہ سے حجر اسود کو چومنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک ممبر اس کے لیے رکھا گیا اور وہ اس کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کے طواف کرنے اور حجر اسود کو چومنے کا نظارہ کرنے لگا۔ اس وقت اس کے ساتھ اہل شام کی ایک جماعت تھی۔ اسی اثناء میں اچانک حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے اور طواف کرنے لگے۔ جب حجر اسود کی طرف چلے تو لوگ فوراً خود بخود ہٹ گئے اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے راستہ صاف کر دیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ بآسانی حجر اسود کو بوسہ دیا۔ یہ دیکھ کر ایک شامی نے کہا یہ کون ہے جس سے اس قدر ہیبت میں آ گئے ہیں؟ ہشام نے کہا میں تو اسے نہیں پہچانتا، اور یہ اس نے اس ڈر سے کہا تھا کہیں اہل شام آپ کے معتقد نہ ہو جائیں۔ اس وقت وہاں ابو فراس فرزوق شاعر بھی موجود تھا، کہنے لگا خدا کی قسم میں ان کو جانتا ہوں۔ شامیوں نے کہا کہ اے ابا فراس یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا ھذا الذی تعرف البطحا وطائفہ والبیت یعرفہ والحل والحرم، یہ وہ ہیں جس کو
سرزمین مکہ و طائف اور اہل بیت کے حل و حرم اس کے علو و مرتبے کی وجہ سے خوب جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر الحلم، یہ اس کا فرزند ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے تمام بندوں سے بہتر ہے، یہ خدا ترس، پاک و صاف اور نہایت بردبار ہے۔ ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ بجدی انبیاء اللہ قد ختموا، یہ فرزند خدا، یہ فرزند ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، اگر تو نہیں جانتا تو جان لے، اور اس کے جد امجد خاتم النبیین ہیں۔ اللہ شرفہ قدما وعظمہ جرا بذالک لہ فی لوح القلم، اللہ نے ازل سے ان کو شرف و کمال بخشا اور بزرگ بنایا، اور اس بات میں ان کے لیے لوح محفوظ میں قلم چل چکا ہے۔ وَإِذَا رَأَتْهُ قُرَيْشٌ قَالَ قَائِلُهَا إِلَى مَقَارِمِ هَذَا يَنْتَهِي الْكَرَمُ، جب قریش ان کو دیکھتے ہیں تو کہتا ہے ان کا کہنے والا کہ انہی کے اخلاق حسنہ اور جود و کرم پر انتہا ہے۔ اما البریۃ بالاحسان فانقشعت عنہ العنایۃ والاملاق والظلم، یہ ان میں سے ہیں جن کا ساری مخلوق پر احسان عظیم ہے، اور انہی کے سبب رنج و افلاس اور ظلم دور ہوا ہے۔ لا یستطیع جواد بعد غایتہم ولا یدانیہم قوم وان کرموا، کوئی بڑے سے بڑا سخی بھی استطاعت نہیں رکھتا کہ ان کی سخاوت کی انتہا کو پہنچ سکے، اور نہ کوئی قوم اگرچہ وہ کتنی ہی بخشش کرنے والی ہو۔ کلتا یدیہ غیاث اما نفعہما تستوقفان ولا یعروہما العدم، ان کے دونوں ہاتھ سخاوت کی بارش محتاج کے مددگار ہیں، جن کا فیض عام ہے، ہمیشہ برستے رہتے ہیں، اور نہ ہونا کبھی ان کی پیش ہی نہیں آیا۔ ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا تشہد کانت لاؤہ نعم، انہوں نے کبھی لا یعنی نہیں تو کہا ہی نہیں، بجز تشہد کے نفی شریک باری تبارک و تعالی ہے، اور اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو اس کا وہ لا بھی نعم یعنی ہاں ہی ہوتا۔ ینمی الا ذروۃ الاذ الذی قصرت عن نیلیہ عرب الاسلام والعجم، یہ وہ ہیں جنہوں نے عروج کیا ہے عزت کی ایسی بلندیوں پر کہ وہاں تک پہنچنے سے تمام عرب و عجم کے لوگ قاصر ہے۔ ینشق نور الہدی من نور غرتہ کالشمس ینجاب عن اشراقها الظلم، اس کی پیشانی کے نور سے ہدایت کا نور ٹپکتا ہے جس سے تاریکی دور ہو جاتی ہے، جس طرح آفتاب کے طلوع ہونے سے تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں۔ مشتقۃ من رسول اللہ شعبۃ تابت عناصرہ والخیم والشیم، اس کی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مشتق ہے، اس لیے کہ اس کی عادتیں اور خصلتیں نہایت پاکیزہ اور عمدہ ہیں۔ سہل الخلیفۃ لا تخشى بوادرہ یذلن حسنان حسن الخلق والشیم، یہ ایسا نرم خو ہے کہ اس کے غضبناک ہونے کا خوف نہیں، اس کو دو چیزوں حسن خلق اور مکارم اخلاق نے زینت دی ہے۔ اور یغدی حیاء ویغدی من مہابۃ فما یکلم الا حین یتبسم، یہ تو حیا سے نگاہ نیچے رکھتا ہے اور لوگوں کی نگاہیں اس کی ہیبت سے جھک جاتی ہیں، اور کوئی اس سے کلام نہیں کر سکتا بوجہ ہیبت کے مگر جب کہ یہ تبسم فرمائے،
من معشر حبهم دین و بغضهم کفر و قربهم منجا و معتصم۔ یہ اس پاکیزہ گروہ کا ایک فرد ہے جن کی محبت دین اور جن کا بغض کفر اور جن کا قرب نجات اور پناہ میں آنا ہے۔ ان عد اہل التقا كانوا ائمتهم او قیل من خیر اہل الارض قیلهم۔ اگر متقی لوگوں کا شمار کیا جائے تو ان سب کے امام اور پیشوا یہی ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ تمام روئے زمین پر سب سے بہتر کون، تو کہا جائے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں۔ مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم فی کل بعد مختوم بہ الکلم۔ اللہ کے ذکر کے بعد ان مقدس لوگوں کا ذکر مقدم ہے ہر کلام کی ابتدا اور انتہا میں۔ فلیس قولک من ھذا بصائرہ العرب تعرف من انکرت والعجم۔ تو تیرا یہ کہنا کہ یہ کون ہے، اس کو ضرر پہنچانے والا نہیں، کیونکہ جس کا تو نے انکار کیا ہے اس کو عرب بھی جانتے ہیں اور عجم بھی جانتے ہیں۔ من یعرف اللہ یعرف اولیتہ فالدین من بیتی ھذا انا لہ الامم۔ جو اللہ کو جانتا ہے وہ ان کی بزرگی بھی جانتا ہے، دین حق انہی کے گھر سے تمام جہان کو نصیب ہوا۔ ای الخلائق لیس فی رقابہم لا لأولیۃ ھذا اولہ نعم۔ مخلوقات میں سے کون لوگ ہیں جن کی گردن میں اس کے بزرگوں کے احسانات اور انعامات کے ہار نہ ہوں۔ جب حشام نے یہ سب کچھ سنا تو اس نے غضبناک ہو کر فردوں کے قید کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اسفان، یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک کنواں ہے، میں فردوں کو قید کر دیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے بشفقت محبت 12,000 درہم فرزوں کو بھیجے تو اس نے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ میں نے آپ کی تعریف اللہ تبارک و تعالی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے اور اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے کی ہے، نہ کہ بامید عطا و انعام۔ امام عالی مقام نے فرمایا فرزوں کو کہو کہ اگر تو ہم اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہے تو اس کو واپس نہ کرو بلکہ رکھ لے، کیونکہ ہم اہل بیت نبوت جب کسی کو کوئی چیز بخش دیتے ہیں تو اس کو ہرگز واپس نہیں لیتے۔ چنانچہ فرزوق نے وہ درہم قبول کر لیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل بیت اطہار کی محبت میں فرماتے ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم طواد من اللہ قرآن انزلہ۔ اے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے محبت رکھنا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جس کو اس نے اتارا ہے فرض کرا دیا ہے۔ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ تمہاری عظمت اور شان کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جس نے تم پر درود نہیں پڑھا اس کی نماز ہی نہیں۔ نیز فرمایا، اذا نحن فضلنا علیا فاننا روافض بالتفضیل عند ذی الجہل۔ جب ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو بیان کیا تو بے شک ہم بسبب بیان تفصیل کے جاہلوں کے نزدیک رافضی ہو گئے۔ وفضل ابی بکر اذا ما ذکرتہ رمیت بنسب عند ذکری لفضلی۔ اور جس وقت ہم فضائل حضرت ابو بکر بیان کرتے ہیں تو اس وقت ہم پر ناسبی ہونے کی تہمت لگائی جاتی ہے۔ قالوا ترفدت قلت کلا مرفد دینی ولا اعتقادی۔ جن جاہلوں نے مجھ کو کہا کہ تو رافضی ہو گیا ہے تو میں نے جواب دیا کہ حاشا، میرا دین اور میرا اعتقاد رافضیوں کا سا نہیں، لیکن تولیت غیر شک خیر امام و خیر ہادی۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ میں بہتر امام اور بہتر ہادی کے ساتھ دوستی اور محبت رکھتا ہوں۔ ان کان رفدا حب آل محمد فلیش حدیث ثقلانی انی رافض۔
اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کا نام رفض ہے تو دونوں جہاں گواہ رہیں کہ بے شک میں رافضی ہوں۔ ناظرین محترم، حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رفض نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ گمان کرتے ہیں کہ جب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمان کرتے ہیں جب کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، بلکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تبرہ کرنا رفض اور گمراہی ہے اور بے دینی ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت ابو الحسن بن زبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں احب النبی المصطفیٰ وابن عمہ علی وصبتیہ وفاطمۃ الزہرا، میں محبوب رکھتا ہوں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور ان کی اولاد اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم کو، ہم اہل بیت اب اذہب الرجس عنہم واطلعہم افق الہدایتی انجمن زہرا، یہی اہل بیت ہیں جن سے ہر قسم کی ناپاکی دور کی گئی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آسمان ہدایت پر روشن ستارے بنا کر چمکایا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مشابہت ہے، ان سے یہودیوں نے بغض کیا، یہاں تک کہ ان کی والدہ ماجدہ پر زنا کی تہمت لگائی، اور انصاری ان کی محبت میں ایسے حد سے گزرے کہ ان کی خدائی کے معتقد ہو گئے۔ ہوشیار، میرے حق میں بھی دو گروہ ہلاک ہوں گے، محب مفرط یفرطنی بما لیس بی یفرطنی بما لیس فی ومبغض یحملہ شنانی علی ان یبہتنی، یعنی ایک زیادہ محبت کرنے والا جو مجھے میرے مرتبے سے بڑھائے اور حد سے تجاوز کرے گا، اور دوسرا بغض رکھنے والا جو عداوت میں مجھ پر بہتان باندھے گا۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ یحبنی اقوام حتی یدخل النار فی حبی ویبغضنی اقوام حتی یدخل النار فی بغضی، بہت سی قومیں میری محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے اور بہت سی قومیں میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوں گی۔ ناظرین محترم، امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ رافضی اور خارجی دونوں گمراہ ہیں اور ہلاکت کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں، کیونکہ رافضی حد سے بڑھا دیتے ہیں اور خارجی بعض بغض عناد رکھتے ہیں۔ صراط مستقیم پر اہل سنت ہیں جو نہ بغض رکھتے ہیں اور نہ حد سے بڑھاتے ہیں، بلکہ آپ کے مرتبہ مقام کے مطابق آپ کی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ خود شیعہ مذہب کی معتبر کتاب نہج البلاغہ میں حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی موجود ہے، جو میں عرض کرتا ہوں، سیہلک فی صنفان محب مفرط یذهب به الحب الى غیر الحق ومبغض مفرط یذهب به البغض الى غیر الحق وخیر الناس فی حالا نمت خیر الناس فی حالت نمت الاوسط فالزموه والزموا السواد الاعظم فإن ید اللہ علی جماعتی وإیاکم والفرقۃ فإن الشعز من الناس للشیاطین كما أن الشعز من الغنم للذئب، یعنی میرے معاملے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک محبت کرنے والا، حد سے بڑھانے والا، وہ محبت اس کو غیر حق کی طرف لے جائے گی، اور دوسرا بغض رکھنے والا، حد سے کم کرنے والا، وہ بغض اس کو خلاف حق کی طرف
لے جائے گی، اور سب سے بہتر حال میرے معاملے میں درمیانی جماعت کا ہے۔ بس اس درمیانی حالت کو اپنے لیے ضروری سمجھو اور سواد اعظم بڑی جماعت یعنی اہل سنت کے ساتھ وابستہ رہو، کیونکہ اللہ کا ہاتھ اسی جماعت پر ہے، اور خبردار اس جماعت سے الگ نہ ہونا، کیونکہ جو انسان جماعت سے الگ ہوگا وہ اسی طرح شیطان کا شکار ہو جائے گا جس طرح گلے سے الگ ہونے والی بکری بھیڑے کا شکار ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اس ارشاد سے واضح طور پر ثابت ہوا کہ آپ کی محبت وہی باعث نجات تھے جو افراط و تفریط سے پاک ہو، اور پھر آپ نے یہ تصریح بھی فرما دی کہ میرے متعلق وہی عقیدہ اور نظریہ رکھو جو سواد اعظم یعنی مسلمانوں کی بڑی جماعت کا ہے، کیونکہ اس جماعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اور اسی جماعت سے علیحدگی ہلاکت و تباہی کا سبب ہے۔ بلا شبہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت ہے، اور وہی حق پر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔